انبیاء کے وجود کو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے۔ اللہ ان کے جسموں کو کیا رکھتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ کسی کی گارنٹی نہیں ہے، صرف انبیاء کی گارنٹی ہے کہ ان کے جو اجساد ہیں وہ اپنی قبروں میں آج بھی اسی طرح ہیں جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا۔ الآن کما وضع، ہماری فقہ کی کتابوں نے لکھا، فقہ حنفی کی کتابوں نے لکھا الآن کما وضع، آج بھی اس طرح ہیں جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا۔ کچھ سمجھے ہیں کہ میں سمجھاؤں گا آپ کو؟ آپ اس باریکی کو نہیں سمجھیں گے، میں سمجھاؤں گا۔ ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں الآن کما وضع، جس دن امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا اور آپ کو قبر منور میں رکھا گیا، آج بھی آپ اسی طرح ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے جب پہلے دن رکھا گیا تھا تو اس میں روح موجود نہیں تھی، اور فقہا کہتے ہیں آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا۔ روح انبیاء کی اعلی علیین میں ہوتی ہے، عالم برزخ میں۔ اجساد ان قبروں میں محفوظ ہیں، کیڑے مکوڑے مٹی ریت کوئی چیز بھی ان کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر ان کی ارواح وہ اعلی علیین میں ہے، رفیق اعلی میں ہے، جنت الفردوس میں ہے۔ کسی کو یقین نہیں آتا تو میرے نبی کی اس دعا کو بخاری میں پڑھے، جب میرے نبی نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھا کے کہا تھا اللہم بالرفیق الاعلی۔ بالرفیق الاعلی کیا ہے؟ مان نبیین، جہاں اللہ کے نبی ہیں، صدیق ہیں، وہ اعلی علیین ہیں، عالم برزخ ہے۔ کہ پھر روح اس میں آ گئی، اس جسم میں، اور یہ جسم زندہ ہو گیا اسی قبر منور میں۔ تو مجھے ایک بات بتائیں آپ، میں تو بڑی آسان سی دلیلیں دینے کا عادی ہوں، میں علمی گفتگو نہیں کرتا زیادہ عوام میں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہی کے حجرے میں ہے نا میرے پیارے پیغمبر دفن، اور نبی پاک کے دفن ہونے کے بعد وہ وہی رہتی تھی، اسی حجرے میں آپ رہتی ہیں۔ میری ماں کہتی ہیں کہ جب نبی پاک کا آخری وقت آیا تو آپ کا سر مبارک میری جھولی میں تھا، میرے ساتھ ٹیک لگایا ہوا تھا آپ نے، اور آپ بار بار کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی الحقنی بالصالحین، بار بار آپ یہ کہہ رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلی اور آپ کا ہاتھ ڈھلکنے لگ گیا، وجود آپ کا بوجھل ہو گیا، اور آپ کے جسد اطہر سے جب آپ کی روح مبارک نکلی، جو خوشبو میں نے اس وقت سونگھی تھی ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی ہے۔ عام مومن کے لیے، عام مومن کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے
خوشبو میں معطر غلاف لاتے ہیں. امام الانبیاء کے لیے کیا لائے ہوں گے, کیا لائے ہوں گے. عام مومنوں کے لیے, عام مومن, اللہ ہماری قسمت میں بھی کرے, جو شرک نہیں کرتے, توحید پر کار بند رہتے ہیں. روح نکالنے والے فرشتے ان کو کہتے ہیں سلام علیکم. خوشخبریاں دیتے ہیں, خوشخبریاں, جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, لوٹ جا اپنے رب کی طرف. یا ایتھا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. تو اتنے رکھن لگے ہوئے ہو, اور فرشتے کیا کہتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ تو عام بندے کے لیے, موحد بندے کے لیے. امام الانبیاء کے لیے کیا ہوگا؟ میں اکثر بیان کرتا ہوں, حدیث میں آیا جب آپ کا آخری وقت ہے, جبریل کریم ہے, دروازے پہ دستک ہوئی, آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی, رب نے کہہ کے بھیجا ہے میرے نبی کے گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھنا جب تک میرے نبی سے پوچھ نہیں لینا. انبیاء کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو عام مومنوں سے انہیں الگ کر دیتی ہیں. اللہ نے انہیں کچھ انفرادی خصوصیات سے نواز رکھا ہوتا ہے. امت کے عام لوگوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے, میرے نبی پر کوئی پابندی نہیں, خصوصیت ہے. جہاں بندہ فوت ہو قریبی قبرستان میں اس کی تدفین ہونی چاہیے, لیکن جہاں نبی فوت ہو وہیں اس کی قبر بنی. خصوصیت, انبیاء کو کچھ خصوصیات حاصل ہوتی, ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء کو روح قبض کرنے سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے. اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ اس نبی سے پوچھا جاتا ہے. نبی پاک نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ. اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا آخرت کو پسند کرتے ہو, فاختار الآخرہ. اس نے دنیا کی حیات کو پسند نہیں کیا, اس بندے نے فاختار الآخرہ. یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی, اجازت مانگ رہا ہے, اجازت ہو تو اندر بلا لوں. میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ بتا جدھر سے تو آیا ہے ادھر کیا حالات ہیں؟ کیا مقام ہے میرے نبی کا, کیا بات, کیا بات. ادھر کے کیا حالات ہیں؟ جبریل کہتا ہے ان اللہ قد اشتاق لقاءک, وہ تو تیری ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہوا ہے. فرمایا پھر میں بھی تیار اب بلا لے. اللہم بالرفیق الاعلی. حضرت عائشہ کہتی ہیں جو خوشبو جسد سے روح نکلتے ہوئے میں نے محسوس کی تھی,
ایسی خوشبو پھر میں نے کبھی نہیں سونگھی ہے، نہیں سونگھی ہے۔ لوگوں، اگر یہ روح پھر واپس آئی ہوتی تو وہ حجرہ تو میری ماں کا تھا، عائشہ صدیقہ، ہمارا روح اس جسد اطہر میں آتی تو ام المومنین کو دوبارہ یہ خوشبو سونگھنی چاہیے تھی، لیکن وہ کہتی ہیں صرف نکلتے ہوئے جو خوشبو میں نے سونگھی، پھر ایسی خوشبو میں نے ساری زندگی میں کبھی نہیں سونگھی۔ انبیاء